Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی کی طرف سے قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کا پروگرام نور قرآن آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی دوسری صورت سورہ بقرہ کی آیات 124 سے 137 تک میں جو اہم باتیں بتائی گئی ہیں ان کا خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 124 سے ایک نیا سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر امت مسلمہ جس کو اب آرگنائز کر دیا گیا ہے، جس کو منظم کر دیا گیا ہے، جو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں منظم ہو گئی ہے، اور جس کو دنیا میں قیامت تک، چاہے قیامت کے آنے میں کتنے ہزار سال کیوں نہ لگ جائیں، دنیا کی قیادت اور رہنمائی کا کام کرنا ہے، اس کے سلسلے میں اس کو بہت اہم ہدایتیں دی جا رہی ہیں۔ منصب ہدایت پر متمکن ہونے کے بعد اس امت کو کیسا ہونا چاہیے، کتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہے، کیا اس کو کرنا چاہیے۔ آغاز ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا۔ پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں گزری۔ بچے تھے، سورج چاند ستاروں وغیرہ کو دیکھا، قوم جن کی پرستش کرتی تھی، لیکن اس آزمائش میں پورے اترے اور پکار اٹھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے سب کی طرف سے اپنا رخ موڑ کر اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں و زمین کو بنایا ہے۔ میں مسلم یکسو حنیف ہوں، ون سائیڈڈ، خدائی کی طرف ہو گیا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ اگلی آزمائش، باپ نے دھمکیاں دی، باپ کا احترام برقرار رکھا، لیکن کہا ابا جان آپ میری پیروی کیجیے۔ قوم کے لوگوں نے مخالفت کی، بادشاہ نے بلایا، ڈانٹا ڈپٹا، اقتدار کا پاور استعمال کرنے کی دھمکی دی، لیکن اس کو بھی انہوں نے سمجھایا۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ قوم مانتی نہیں، تو بڑے بت خانے میں جا کر بتوں کو چکنا چور کر دیا، اور قوم کو بتایا کہ یہ بت جن کی تم بندگی کرتے ہو یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے فیصلہ کیا یہ باغیانہ روش ٹھیک نہیں ہے، ہمارا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ نمرود کی کونسل بیٹھی اور ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دینے کا فیصلہ کیا گیا، آگ میں جھونک دیا گیا۔ قلنا یا نار کونی بردوں سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پر سراسر سلامتی بن جا۔ لوگوں نے روز روشن میں ہزاروں ہزار کے مجمع نے اپنے کی آنکھوں سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے بچا لیا، پھر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ ان کی دولت۔ اس زمانے میں دو بڑی بڑی قومیں تھیں، سب سے اہم قوم عراق کی تھی، اس کے بعد میں پروان چڑھی مصر کی قوم، ان کی تہذیب بہت شاندار تھی، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد سب کچھ اپنا چھوڑ کر انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں کہہ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے۔ پہلے شمال کی طرف ہاران کے علاقے میں گئے، اس کے بعد فلسطین، شام وغیرہ گئے۔ اس زمانے میں معلوم دنیا کی آخری سرحد مصر تھا، وہاں بھی گئے۔ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام، توحید کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آزمائش آئی، بچے کی دعا کر رہے تھے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ 86 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہوئی، اور ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ
جن کا تعلق مصر سے تھا، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اپنی چہیتی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام دونوں کو لے جا کر بکہ کی وادی میں، مکہ اس وقت بکہ کا لفظ چھوڑا، بے آب و گیا وادی تھی، اس کو چھوڑا ہے۔ یہ بھی آزمائش آپ نے پوری کر لی۔ اس کے بعد وہ آزمائش آئی جب اسماعیل علیہ السلام دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے، 8 10 12 سال کے ہوئے، تب اللہ نے خواب دکھایا مسلسل کہ آپ انہیں ذبح کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش کر رہا ہے، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ چھری چلانا چاہتے تھے کہ آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے آواز دیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اچھے لوگوں کو ایسی اجر دیتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر خانہ کعبہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، وہ ہے جو مکہ معظمہ میں ہے۔ یہ ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں رہیں۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور ان سب میں پورا اترا، تو اس نے کہا اللہ نے، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ عظمت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت حاصل ہے کہ دنیا جہان کے لیے ان کی پیغمبری کا دائرہ وسیع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنا دیا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے اس گھر کو اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، وہ بدترین ٹھکانہ۔ یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی، تو دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو ہم سے قبول کر لے، تو سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب ہم دونوں کو، باپ بیٹے کو اپنا مسلم فرما بردار بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائی ہو۔ یہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کب؟ آج سے 4000 سال پہلے۔ کس کی آمد کی دعا تھی یہ؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا تھی۔ ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائی ہو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ قرار دیتے تھے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا، میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ حضرات اب ایک وقت ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلے توضیح و تشریح جاری رہے گا۔ Allahu Akbar, Allah.
حاضرین و ناظرین، ہم بریک کے بعد دوبارہ جمع ہو گئے ہیں۔ ذکر ہو رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی عظمت کا، ان کے جذبہ خود سپردگی کا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہی نصیحت اسحاق علیہ السلام کو کی تھی، یعقوب علیہ السلام کو کی تھی۔ اور بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اور مکہ معظمہ یا عرب میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ بنی اسماعیل تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ خاص کر مکے کے آس پاس رہنے والے لوگ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے یا ان کے وابستگان تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تمہارے باپ دادا تھے تو آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، آج تمہارا رویہ کیا ہے۔ یہ عرب وہ سرزمین ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی پہلی مسجد حرام، دنیا کا پہلا گھر خانہ کعبہ بنایا تھا۔ تم ان سے نسبت پر فخر کرتے ہو لیکن ان کے طریقے پر عمل نہیں کرتے ہو، بت پرستی کا شکار ہو گئے ہو۔ 360 بت لا کر خانہ کعبہ اس کے آس پاس رکھ دیے ہیں، خدا کو رب الارباب کہتے ہو، اور بہت سارے الہ تم نے بنا لیے ہیں، معبود بنا لیے ہیں۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو، اس کی تجدید کرنے کے لیے، اس کے رینیول کے لیے اور سچے ایمان کی طرف تم کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے گزر گئے، تم کیا کر رہے ہو اس کے بارے میں اب تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ عرب کے مشرک تو مشرک تھے ہی، ہزاروں خداؤں کو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک کر دیا تھا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کر دیا تھا، پھر اپنے بزرگوں، اپنے سینٹس، اپنے سنتوں، اپنے صوفیوں وغیرہ وغیرہ کو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک کر دیا تھا۔ اور یہ شرک بڑھتا جا رہا ہے، گہرا ہوتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کہو، اب دیکھیے مسلمان کون ہیں، کس لیے آئے ہیں۔ مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ مسلمان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے احکام پہ چلتا ہے، اور لا نفرق بین احد منہم، انبیاء کرام کے درمیان ہم کسی قسم کی کوئی تفریق اور امتیاز نہیں کرتے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی اولاد میں جو انبیاء کرام پیدا ہوئے ان کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتے۔ سارے کے سارے انبیاء کرام، یہ رسل، ایک ہی پیغام، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اطاعت کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ باتیں آپ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ اب جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، قبلہ تبدیل کر دیا گیا، تو بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا۔ ہر کام کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، مثلا ہم وضو کرتے ہیں، مطلب ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں۔ اب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، یعنی ہم ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیت المقدس اب تک قبلہ تھا، اور اس لیے کہ قیادت اور رہنمائی کا منصب بنی اسرائیل کے سپرد تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کے بعد بنی اسرائیل کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا۔ اب یہ منصب ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور اس کی علامت کے طور پر مسجد حرام کو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ پہلا قبلہ کینسل ہو گیا، اور دوسرا قبلہ جو پہلے بھی قبلہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیا گیا۔ تو اس آیت کے ذریعے سے یہ جو بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے، ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مسلمانوں، تمہارا ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تم اللہ وحدہ لا شریک کے بندے ہو، اس کے علاوہ کسی کے نہیں ہو۔ تم تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہو، لہٰذا اب تمہیں اس کے بعد قرآن شریف میں اور طرح طرح کے ہمارے لیے ہدایات آتی ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔
تمہاری اطاعت کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے، شریعت کی پابندی تمہارے اندر کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے ساتھ تفصیلات میں آتی ہیں۔ تو اس طریقے سے بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا اور امت مسلمہ کو اس کام پر معمور کر دیا گیا، اور اس کی علامت تھی مسجد حرام کو دوبارہ قبلہ قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ کہا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، یہ خانہ کعبہ ہے، جہاں سے بھی ہو نماز میں اسی کی طرف تم رخ کرنا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے اندر ایک مرکزیت ہے، تمہارے اندر ایک سینٹرلٹی ہے، تم جہاں بھی ہو اپنے آپ کو تم نے متحد کر رکھا ہے، متصل کر رکھا ہے، کنیکٹ کر رکھا ہے اس مسجد حرام سے۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا۔ دنیا میں بت قدے بہت سارے ہیں، بہت سی غلط قسم کی پرستشیں ہو رہی ہیں، پہلا وہ گھر خدا کا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ ہم اس کے پاسباں ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، وہ پاسباں ہمارا ہے۔ ہم اس کو کسی نقصان، کسی آزار سے بچانے کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ لیے ہوئے ہیں، اور وہ پاسباں ہمارا، اور وہ نگرانی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے ہمارے ایمان کی۔ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اب تک رگوں میں تیری ہے خون رواں ہمارا۔ اس خانہ کعبہ، اس شہر محترم، اس ارض مقدس کو بچانے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے امت مسلمہ نے ہمیشہ قربانیاں دی۔ کیوں؟ وہ ہمارا مرکز ہے، وہ ہمارا محور ہے، محور ایکسس، جس کے چاروں طرف کوئی چیز گھومتی، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور وہیں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور بعد میں مدینہ تشریف لے جانے کے بعد مدینہ میں بھی قرآن مجید کا نازل ہونے کا سلسلہ جاری رہا۔ لہٰذا ہم اس گھر سے محبت کرتے ہیں، اس گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہمیں حکم دے دیا گیا جب بھی تمہیں نماز پڑھنی ہو، نماز کے علاوہ دیگر عبادتیں بھی ہیں، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، اللہ کا نام لینا بھی عبادت ہے، اس میں آپ کا رخ کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن نماز میں جو بنیادی عبادت ہے بتایا گیا کہ تمہیں لازماً اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرنا چاہیے۔ تو یہ آیتیں اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ امت مسلمہ اب دنیا کی رہنمائی کے لیے ذمہ دار بنائی گئی ہے۔ ہم آپ تمام کے شکر گزار ہیں کہ آپ سب لوگ دلچسپی کے ساتھ غور و فکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں ساری کی ساری باتوں کو، قرآن مجید کی توضیح، وضاحت اور اس کی تشریح کے سلسلے میں جو کہی جا رہی ہیں۔ اب چند لمحات انٹریکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہیں۔ اب کوئی سوال کرنا ہو تو آپ حضرات سوال کر سکتے ہیں۔ آپ سوال کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے جب بھی نماز پڑھو تو قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھو۔ ہم کبھی ایسے سفر میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم قبلہ ڈائریکشن دیکھ نہیں سکتے، تو اس جگہ پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کل اس بات کی سہولت حاصل ہے، آپ ٹرین میں جا رہے ہوں، کہیں بھی جا رہے ہیں، اس وقت جو ہے آپ کے پاس نقشے ہوتے ہیں، ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں ٹرین نارتھ کی طرف جا رہی ہے، ساؤتھ کی طرف جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل خطوط نو پائے جاتے ہیں، پلاسٹک کے بھی ملتے ہیں، معمولی ملتے ہیں، اس سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ اس طرف رخ نہیں کر سکتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، یا آپ رخ معلوم نہیں کر سکتے ہیں، تو آثار کائنات سے سورج کدھر ہے وغیرہ وغیرہ، جیسے دیکھیے ہندوستان کے زیادہ تر علاقوں میں قبلہ مغرب کی طرف، جنوبی ہندوستان میں جائیں ذرا سا نارتھ ویسٹ ہو جائے گا، اور بہت زیادہ کشمیر وغیرہ آپ چلے جائیں تو ذرا سا ساؤتھ ویسٹ ہو جائے گا، لیکن مینلی مغرب کی طرف رہے گا۔ اس سے آپ رخ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی ایسی کوئی مجبوری ہے، آپ کے پاس قطبنا بھی نہیں ہے اور وہاں پر مسجدیں بھی نہیں ہیں اور چاند اور سورج بھی اس وقت انڈیکیٹ نہیں کر رہے ہیں، ایسے اوقات ہیں، تو اس وقت جدھر بھی آپ کا ذہن غالباً کہے اس طرف آپ نماز پڑھ لیں۔ اگلا سوال آپ کا۔ السلام علیکم۔ حج کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ اور آدم السلام جو ہے، جن بتایا جاتا ہے روایت میں آئے ہیں کچھ کہ انہوں نے جو حج کیا ہے وہ ان کا قبلہ کیا تھا؟ حج کا سلسلہ قرآن مجید سے جو بات ہم کو معلوم ہوتی وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے آپ عام منادی کر دیں، اور اس طرح کی روایات بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ جیسے کہا گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ذرا اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے دونوں مل کر خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ تو اس سے اس کا یہ بھی لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی
وہاں پر خانہ کعبہ تھا اور یا اس کی علامتیں تھیں اور انہوں نے بھی اس کا حج کیا تھا۔ اگلا سوال۔ آپ نے تقریر کے دوران کہا کہ خانہ کعبہ قبلہ اول ہے، جبکہ یہ بات لوگوں کے درمیان ہے کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت بیت المقدس جو یروشلم میں ہے، جس کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ قبلہ تھا اور اسے قبلہ اول کہا جاتا تھا۔ اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جب تھے، ظاہر ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے تھے، اس وقت خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد داؤد علیہ السلام اور پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام، وہ دونوں یروشلم میں حکومت کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، وہ قبلہ تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ مکے میں تھے اس وقت اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن مدینہ جانے کے بعد قبلہ تبدیل کر دیا گیا اور خانہ کعبہ کو یا مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آزمائش کا دور ساتھ میں رہا ہے، لیکن انہوں نے ایک چیز صبر رکھا اور عبادت کرتے گئے ساتھ میں۔ لیکن آج کے جو امت مسلمان ہیں، وہ ذرا سی پریشانی آتی ہے وہ اپنے قسمت اور اپنے نصیب کو دوست دینے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ امت مسلمہ کے زیادہ تر افراد ایسے نہیں ہیں۔ ہمارے اندر کچھ کمزور لوگ بھی ہیں، وہ اپنی قسمت کو کوستے ہوں گے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا اور ہم سے بھی وہ بات کہی جا رہی ہے، صبر کیجئے۔ صبر کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، صبر مطلوب ہے۔ اور محترم حاضرین، اب صرف 1 منٹ ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے، اس لیے اب مزید سوال کی گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ ہم گفتگو کریں گے، آگے بڑھیں گے قرآن مجید کی تشریح و توضیح کے سلسلے میں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے ناظرین، ویورز جو دنیا بھر میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہوگا، ان کی معلومات بھی بڑھ رہی ہوں گی، اور معلومات کے بڑھنے اور ایمان میں اضافہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عملی لحاظ سے سچے اور پکے مسلمان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نشستوں میں، ایپیسوڈز میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ